بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کا موضوع عورتوں کے زیور پر زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے عذاب کے بارے میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مال میں زکوٰۃ واجب ہو گئی ہو، اس میں سے زکوٰۃ نہ نکالی گئی ہو تو یہ سارا مال زکوٰۃ کے ساتھ مخلوط ہے اور یہ زکوٰۃ کا مال سب کو ہی ہلاک کر دے گا۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منتقی میں بھی انہی معنوں کو اختیار کیا ہے، اس لیے اس پر زکوٰۃ نکالنے میں جلدی کرنے کا باب لکھا ہے۔ اور حمیدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے بارے میں یہ نقل کیا ہے کہ اگر تجھ پر زکوٰۃ واجب ہو جائے اور تو اس کو نہ نکالے تو حرام مال حلال کو بھی ہلاک کر دے گا، یعنی زکوٰۃ کا مال جس کو روکنا حرام ہے باقی مال کو جس کا روکنا حلال ہے ضائع کر دے گا۔ دوسری تفسیر جو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کی گئی ہے کہ جو شخص خود صاحب نصاب ہو، یعنی 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کی کوئی چیز اصل ضرورت سے زائد اس کے پاس ہو اور پھر وہ اپنے آپ کو غریب ظاہر کر کے کسی سے زکوٰۃ کا مال لے لے تو یہ مال اس کے پاس جو اپنا اصلی مال پہلے سے تھا اس کو بھی ضائع کر دے گا۔ مشکوات میں اس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اس حدیث پاک سے ان لوگوں کے بہت ڈرنا چاہیے جو صاحب نصاب ہونے کے باوجود لوگوں کی زکوٰۃیں لیتے رہتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ کا مال ان کی اصلی مال کو بھی فنا کر دے گا اور تھوڑے سے نفع کی خاطر بہت سے نقصان برداشت کرنا پڑیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص طیب مال یعنی حلال مال کو دے زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا اس کو خبیث بنا دیتا ہے، اور جو شخص حرام مال کمائے زکوٰۃ ادا کرنا اس کو پاک نہیں بناتا۔ ترغیب میں اس کا حوالہ موجود ہے۔ کتنی سخت وعید ہے کہ جس مال کو بڑی محنت جانفشانی سے ناجائز اہتمام رکھتے ہوئے کیا تھا، وہ ذرا سے بخل سے اس کو زیادہ زکوٰۃ کا اہتمام نہیں رکھا، سارا کا سارا اللہ تعالیٰ شانہ کے نزدیک خبیث بن گیا۔ ایک حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص حرام طریقے سے مال کمائے پھر اس کو صدقہ کرے اس کے لیے اس میں کوئی اجر نہیں اور اس کا وبال اس پر ہوگا۔ ترغیب میں اس کا حوالہ موجود ہے، یعنی حرام کمانے کا وبال سر پر رہا اور اس صدقے کا کوئی ثواب اس کو نہیں ملا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنے گلے میں سونے کا ہار ڈالے گی اس کے گلے میں اس طرح کا آگ کا ہار قیامت کے دن ڈالا جائے گا۔ جو عورت اپنے کان میں سونے کی بالی ڈالے گی اس کے کان میں اسی جیسی آگ کی بالی قیامت کے دن ڈالی جائے گی۔ اس کا حوالہ بھی نسائی ترغیب میں دیا گیا ہے۔ اس حدیث شریف سے عورتوں کے لیے بھی سونے کا پہننا ناجائز اور حرام معلوم ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء نے اس کو ابتدائی اسلام پر محمول کیا ہے، اس لیے کہ سب علماء کے نزدیک دوسری حدیث کی بنا پر عورتوں کے لیے سونے چاندی کا زیور جائز ہے، لیکن بعض علماء نے اس حدیث کو اور اس جیسی دوسری احادیث کو زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر محمول فرمایا ہے اور بعض روایت سے اس کی تائید فرمائی ہے۔ چنانچہ خود حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں اور میری خالہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور ہمارے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ ہم نے عرض کیا کہ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس سے نہیں ڈرتی کہ اللہ جل شانہ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ ان کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ اس کا حوالہ بھی ترغیب میں دیا گیا ہے۔ یہ روایت اس مضمون میں صاف اور واضح ہے کہ جہنم کی آگ اس کے بدلے میں پہننا اسی صورت میں ہے کہ ان کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے۔ عورتوں کو اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ جو زیور آج بدن کی زینت بن رہا ہے وہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی صورت میں کل کو جہنم کی دیکھتی ہوئی آگ بن کر بدن کا عذاب بنے گا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، ممکن ہے کہ اس وجہ سے ہو کہ ان کو
اس وقت تک یہ مسئلہ معلوم نہ تھا، چنانچہ دوسری حدیث میں ان کا سوال کرنا اس کی دلیل ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک وہ زیور کو عورت کی اصلی ضرورت ہی سمجھتی ہوں، حالانکہ زیور اصلی ضرورت میں نہیں ہے، ایک زائد چیز ہے۔ اس مطلب کے موافق سونے کی کوئی تخصیص نہ ہوگی۔ چاندی کا بھی یہی حکم ہے، چنانچہ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میرے ہاتھوں میں چاندی کے چھلے ملاحظہ فرمائے، ارشاد فرمائے کہ یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ میں نے اس لیے بنوائے ہیں کہ آپ کے لیے اپنی زینت کروں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی زکوٰۃ بھی دیتی ہو؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھ کو تو جہنم کی آگ کے لیے یہی کافی ہے۔ اس کا حوالہ بھی ترغیب میں دیا گیا ہے۔ یہاں انکار کی ان دو وجہوں کے علاوہ جو پہلی حدیث میں گزری، تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چاندی کے چھلوں کا وزن عام طور سے اتنا نہیں ہوتا کہ وہ نصاب تک پہنچ جائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ ایک زیور کی مقدار اگرچہ اتنی نہ ہو لیکن دوسرے زیور کے ساتھ ملا کر بھی نصاب کو پہنچ جانے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی، ان کے ساتھ ان کی بیٹی تھی جن کے ہاتھ میں 2 وزنی کنگن سونے کے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اس بات سے خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ ان کے بدلے میں آگ کے 2 کنگن تمہیں قیامت میں پہنا دیں۔ انہوں نے یہ سنتے ہی دونوں کنگن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے کہ یہ اللہ کے واسطے دیتی ہوں۔ اس کا بھی حوالہ ترغیب میں موجود ہے۔ یہی وہ خاص اور اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے مرد اور عورت میں تھی کہ اللہ تعالیٰ شانہ یا اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سننے کے بعد پھر تعمیل میں کوئی حیل و حجت نہیں کرتے تھے۔ ان سب روایت کے موافق سونے چاندی کے سب زیوروں کا ایک ہی حکم ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے پر جہنم کی آگ مسلط ہو جانے میں دونوں برابر ہیں، خواہ کسی روایت میں سونے کے زیور ہوں یا چاندی کے زیور۔ اور بعض علماء نے ان روایت کی وجہ سے جن میں زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے اور سونے چاندی میں فرق کیا گیا ہے، یہ بھی فرمایا ہے کہ اس سے تکبر اور تکافر اور اظہار مراد ہے۔ ایک روایت سے اس مفہوم کی تائید بھی ہوتی ہے، چنانچہ ابو داؤد شریف اور نسائی شریف کی ایک روایت میں ہے کہ اے عورت کی جماعت، کیا تمہیں زیور بنانے کے لیے چاندی کافی نہیں ہے؟ یاد رکھو کہ جو عورت سونے کا زیور بنائے اور اس کو ظاہر کرے وہ اس کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا۔ اس کا بھی حوالہ ترغیب میں موجود ہے۔ اور یہ بات عام طور سے مشاہدے میں آتی ہے کہ عورتوں کے ہاں چاندی کا ذریعہ بالخصوص جو عورتیں اپنی جہالت سے اپنے آپ کو اونچے خاندان کی سمجھتی ہیں کچھ وقت اور اہمیت نہیں رکھتا کہ زیور سے تکافر اور تکبر اور اس کا اظہار ہرگز نہ ہونا چاہیے، اور اس کی زکوٰۃ بہت اہتمام سے ادا کرنی چاہیے، اور دونوں میں سے اگر کوئی سی ایک بات بھی لحاظ نہ رکھا جائے تو اپنے آپ کو عذاب کے لیے تیار رکھنا چاہیے۔ سامعین کرام، آپ نے جانا کہ عورتوں کے زیورات پر زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر کتنا عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے والا بنائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو آپ اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ شکریہ۔